اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی بات کرتے ہیں اور برابر اس پر جمے رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم نے ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بات کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے بڑے بھی؟ یہ سب میرے دشمن ہیں سوا ایک خدا بند عالم کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطا معاف کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، اور میرا بول سچا رکھ آنے والوں میں۔ اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، اور میرا بول سچا رکھ بعد کے آنے والوں میں، اور مجھے باغ نعمت کے وارثوں میں سے بنا، اور میرے باپ کو معاف فرما، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، مگر وہ جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے۔ اور جنت ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر اس میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، وہ اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب۔ وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوئے کہیں گے، اللہ کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، جبکہ ہم تمہیں خداوند عالم کے برابر کرتے تھے، اور ہمیں تو بس مجرموں نے راستے سے بھٹکایا۔ بس اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی مخلص دوست، بس کاش ہمیں پھر واپس جانا ہو کہ ہم ایمان والوں میں سے بنیں۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک تیرا رب زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی کہ اس نے باپ دادا کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا وہی خود بھی کرنے لگی۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے خود اپنی عقل سے سوچا، انہوں نے ماحول سے اوپر اٹھ کر سچائی کو معلوم کرنے کی کوشش کی۔ یہی وہ خاص صفت ہے جو آدمی کو اللہ کے معرفت تک پہنچاتی، اور اس صفت میں جو کمال درجے پر ہو اسے اللہ اپنے دین کے پیغمبری کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ ہمارے باپ دادا کے کسی غلط راستے پر چلتے رہ کر اور جمے رہیں گے کا لفظ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو میں انہوں نے اپنے آپ کو بے دلیل پایا، اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ دلیل کی سطح پر شکست کھانے کے باوجود وہ تعصب کی سطح پر اپنے آبائی دین پر قائم رہے۔ انسان ایک مستقل ہستی کے طور پر دنیا میں آتا ہے۔ اس کے اندر عقل ہے جو خیر اور شر میں فرق کرتی ہے، جو جزیات سے کل حق کرتی ہے اور محسوسات سے معقولات تک پہنچ جاتی ہے۔ آدمی کے لیے یہاں نہایت اعلیٰ درجے پر وہ چیزیں موجود ہیں جو اسے مسلسل رزق فراہم کرتی ہیں۔ آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ یہاں وہ اسباب بھی مکمل طور پر موجود ہیں جن سے علاج کا فن وجود میں آ سکے۔ پھر آدمی دیکھتا ہے کہ بظاہر ساری آزادی کے باوجود وہ موت کے سامنے بے بس ہے۔ وہ ایک خاص عمر کو پہنچ کر مر جاتا ہے۔ ان واقعات کا تعلق ایک اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ پھر کیسے جائز ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی بات کی جائے؟ مزید یہ کہ اس معاملے میں آدمی کو
درجہ سنجیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی واقعات اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ جو اللہ یہ سب کر رہا ہے وہ انسان سے حساب لینے کے لیے اسے ایک روز اپنے یہاں بلائے گا۔ موت اسی بلاوے کا عمل کا آغاز ہے۔ اس آیت میں حکم سے مراد صحیح فہم ہے، یعنی چیزوں کو ویسا ہی دیکھنا جیسا کہ وہ فی الواقع ہے۔ نبوت کے بعد کسی بندائے خدا کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جس شخص کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے دعا میں جو باتیں کہیں وہ سب قبول ہو گئی، مگر اپنے باپ کی مغفرت کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا تمام تر اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ کسی شخص کی دعا کسی دوسرے شخص کی مغفرت نہیں دلا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل قیمت قلب سلیم کی ہے۔ قلب سلیم سے مراد قلب صحیح یا پاک دل ہے، یعنی وہ دل جو شرک اور نفاق اور حسد اور بغض کے جذبات سے پاک ہو۔ بالفاظ دیگر اللہ نے پیدائشی طور پر جو دل آدمی کو دیا یا وہی دل لے کر وہ اللہ کے یہاں پہنچے اور دوسرا دل لے کر وہ اللہ کے یہاں حاضر نہ ہوں۔ آدمی کی جنت اور جہنم آدمی سے دور نہیں، دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ حائل ہے۔ قیامت جب اس پردے کو ہٹائے گی تو ہر آدمی دیکھے گا کہ وہ عین اپنے جنت یا عین اپنے جہنم کے کنارے کھڑا ہوا تھا، اگرچہ غافل انسان اس سے بہت دور کی چیز سمجھ رہا تھا۔ مجرمین سے مطلب یہاں جھوٹے لیڈر ہیں۔ وہ لوگ اپنے وقت کے سماج میں بڑائی کا مقام حاصل کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے حق کی دعوت کا صرف ایک اس لیے قبول نہیں کیا کہ وہ اس کے بعد ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ان کا کبر ان کے لیے حق کے اعتراف میں رکاوٹ بن جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پیروکار بھی حق کی دعوت کو قابل لحاظ چیز نہ سمجھ سکے۔ لیڈروں کا خدا بند عالم کے برابر کرنا یہ ہے کہ ان کی بات کو وہ درجہ دیا جائے جو خدا بند عالم کی بات کا درجہ ہوتا ہے۔ مفسر ابن کثیر نے اس کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے: ہم تمہارے حکم کی اطاعت اس طرح کرتے رہے جس طرح رب العالمین کی حکم کی اطاعت کی جاتی ہے۔ وہ اللہ جو دنیا میں اپنے لیڈروں کی بات کو اللہ کی بات کی طرح مانتے تھے، وہ آخرت میں اپنے لیڈروں کو خود اپنی زبان سے مجرم کہیں گے، مگر اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ مجرم اور حق پرست کو پہچاننے کی جگہ دنیا تھی نہ کہ آخرت۔